فتح الباری یہ 8ویں اور 9ویں صدی کے بہت بڑے امام حافظ ابن حجر اسقلانی ہیں. انہوں نے کتاب لکھی اور جلد ہے الحادی والعشرین یا ہادی والعشرون، ہاں 21ویں، دور ہے تو مجھے، ہاں ٹھیک ہے، 21ویں جلد ہے فتح الباری کی، ٹھیک ہے. اور 21ویں جلد کے اندر آپ چلے جائیں کتاب القدر کے اندر، حدیث نمبر ہے 6594، حدیث 6594، پیج ہے 11، اور اس میں وہ لکھتے ہیں، یہ دیکھیے گا جملہ دیکھیے گا، بات ہو رہی ہے منی کے حوالے سے کہ مرد کی منی ثقیل ہوتی ہے، عورت کی منی جو ہوتی ہے وہ ہلکی ہوتی ہے، اور اس پر بات ہو رہی ہے کہ مرد کی منی جو ہوتی ہے وہ فعلی ہوتی ہے اور عورت کی منی جو ہوتی ہے وہ انفعالی ہوتی ہے. یعنی مثال کے طور پر مرد کی منی ایکٹ کرتی ہے اور عورت کی منی ریئیکٹ کرتی ہے، آسان لفظوں میں سمجھے. تو یہ اس پر بحث کر رہے تھے، اور میں نے آپ کو کیا بتایا تھا کہ ارسٹوٹل کی تھیوری کیا تھی کہ مرد کی منی عورت کی رحم میں اس میں گرتی ہے، ووم میں، اور وہاں میسٹرل بلڈ جو ہے اس پہ ریئیکٹ کرتا ہے، تب بچہ پیدا ہوتا ہے. تو بیسیکلی ارسطو کی تھیوری کے اوپر ابن حجر اسقلانی صاحب ذکر کرتے ہوئے اس کے بعد آگے لکھتے ہیں آخری 3 لائنوں کے اندر، پڑھیے گا جو میں نے ہائی لائٹ کیا، وہ کہتا ہے وَزَعَمَ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ التَّشْرِيحِ أَنَّ مَنِيَّ الرَّجُلِ لَا أَثْرَ لَهُ فِي الْوَلَدِ إِلَّا فِي عَقْدِهِ. کہتے ہیں کہ بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ مرد کی منی اپنا خارج میں اثر نہیں رکھتی جب تک کہ وہ عقد کے اندر نہ گرے، وومب کے اندر نہ گرے، حیض کے خون کے اوپر نہ گرے. وَأَنَّهُ إِنَّمَا يَتَكَوَّنْ مِنْ دَمِ الْحَيْضِ، کہ من دم الحیضی، حیض کے دم سے وہ جگہ پکڑتی ہے. ابن حجر لکھ رہے ہیں کہ بعض لوگوں کا یہ کہنا کہ منی ماں کے یا عورت کے ووم میں گرتی ہے اور وہاں حیض کے خون سے وہ جگہ پکڑتی ہے. آگے جملہ چیک کیجئے گا، وَأَحَدِيثُ الْبَابِ، اس طرح کی حدیثیں جو ہمارے تک پہنچی ہیں، وَأَحَدِيثُ الْبَابِ تُبْطِلُ ذَلِكَ، جو بخاری شریف کی حدیث اور جو دوسری احادیث ہمارے پاس پہنچی ہیں، تُبْطِلُ ذَلِكَ، وہ اس طرح کے عقائد کو اور تھیوریز کو رد کرتی ہیں. وَمَا ذُكِرُوا أَوَّلًا أَقْرَبْ إِلَى مُوَافَقَةِ الْحَدِيثِ، اور جو ہم نے پہلے بیان کر دیا ہے کہ عورت اور مرد دونوں کی منی استعمال ہوتی ہے، دونوں کا پانی، اقرب الى موافقت الحدیث، یہ سب سے زیادہ حدیث کی مطابقت رکھتی ہے یہ تھیوری. یہ ابن حجر نے کہہ دیا. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس وقت کا جو علم گریک سے نکلا تھا وہ تو کرسچن ورلڈ کو اور ایون مڈل ایجز تک، 16ویں 17ویں صدی تک، ان تینوں بڑے بڑے جو ایمبریولوجی کے چیمپئنز اور فادر آف ایمبریولوجی مانے جا رہے ہیں، ان کی تھیوریز کو لے کر چل رہے تھے کہ عورت ایک کنٹینر کے طور پر استعمال ہوتی ہے. اور ہماری اسلامی دنیا کے اندر حدیث کی، اب یہ کہتے ہیں نا، حدیث کی بنیاد پر اس تھیوری کو ویریفائی کیا جا رہا تھا کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ عورت کی بھی منی استعمال ہوتی ہے، مرد کی بھی، اور وہ منی استعمال ہوتی ہے مینسز کا، میسٹرل بلڈ نہیں، اور نہ وہ کنٹینر کے طور پر استعمال ہوتی ہے. اچھا، بلکہ پورے کا پورا اس کا رول ہے. اس سے سمجھ جانا چاہیے 2 چیزیں، آخری چیز میں وہ یہ، نمبر 1، مرد کی منی سے چند حصہ لیا جاتا ہے، تھوڑا حصہ، اور وہ جاتا ہے ماں کے ووم کے اندر، اووم کے اندر، ایگ بنتا ہے، زائگوٹ بنتا ہے، اسی طرح فرٹیلائز ہوتا ہے. دوسری چیز، عورت کی منی بھی نکلتی ہے، اور وہ منی نکل کر جو شیپ اختیار کرتی ہے اسی سے بچے کا جینڈر اور اسی سے بچے کی جو اپیرنس ہے اور اس کا جو باڈی ہے، اس کی فزیولوجی، وہ ساری کی ساری اس بنیاد کے اوپر کام کرتی ہے. 2 ویڈیوز کے اندر میں نے ڈیٹیل میں ایکسپلین کر دیا. آج کا مدعا یہاں پر کلیئر ہوا. 5 سائنٹیفک فیکٹس ایسے جو کرسٹل کلیئر طور پر ہماری کلاسیکل لٹریچر سے بھی میں نے آپ کے سامنے رکھے، اور کوشش کی کہ میں اس کو قرآن کی سری آیات سے واضح کروں، اور میں نے کوشش کی کہ اس کو سائنٹیفک جتنے حوالہ جات اس پر رکھ سکتا ہوں بیسک میں نے رکھے. اس کو مثال ہے جتنا گڑ اتنا میٹھا، اس پر جتنی لمبی لمبی بات کی جائے وہ لمبی بات چل سکتی ہے ہر ایسپیکٹ کے اوپر. ابھی ہم اس کو سکپ کرتے ہیں. میں نے فوکس کیا ایسی چیزوں کے اوپر جو زیادہ نہ دیکھی گئی ہوں، زیادہ نہ جانی گئی ہوں، یا جن پر زیادہ بات نہ کی گئی ہو، یا عوام الناس تک جن کی زیادہ رسائی نہ ہوئی ہو، ان کو ہم عوام الناس تک پہنچائیں تاکہ اس سے علم فریش ہو، نمبر 1، اور نمبر 2 ہمارا ایمان بھی بوسٹ ہو. میں لنک پبلک کر رہا ہوں،
اسی امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ ہمارے جو بھی دوست آئیں گے اس حوالے سے وہ بات کر سکتے ہیں. چونکہ آج کا ٹاپک اوپن ٹاپک تھا تو لنک جو ہے فار ایوری ون ہے. ٹھیک ہے, جو بھی آنا چاہے, کوئی نان مسلم ہے, کوئی بھی آنا چاہے, مسلمان آنا چاہے, تو ان سب کے لیے لنک میں دے رہا ہوں. اور یہ میں چیز آپ کو بتاتا چلوں کہ 1.5 گھنٹہ میرے پاس ہو گیا ہے, تو لہذا میں 35 سے 40 منٹ کی کالز ایز پر دا سچویشن جو چل رہی ہوگی اس اعتبار سے 35 سے 40 منٹ کے اندر جتنی کالز ہمارے پاس آ سکیں گی میں ان کو صرف لے لوں گا. لنک میں نے چھوڑ دیا, اس کو میں پن نہیں کروں گا کیونکہ پن کر دیتا ہوں پھر لوگ آتے جاتے ہیں اور پھر مشکل ہو جاتا ہے. جس کو لنک, جب لنک چاہیے ہوگا, مجھے لگے گا پیچھے سٹیج خالی ہو گیا تو میں لنک دے دیا کروں گا, کیونکہ مجھے پتا ہے ایک بار لنک ملتا ہے تو زیادہ زیادہ لوگ جوائن کر جائیں گے. دوست جوائن کر سکتے ہیں جی. ٹھیک ہے جی, ہماری بات یہاں تک مکمل ہو گئی. جوائن کر لیں. کوئی نان مسلم بھی جوائن کرنا چاہے, اعتراض کرنا چاہے آج کے جو 5 سائنٹیفک فیکٹس میں نے پیش کیے ہیں ان کے اوپر, تو ضرور جوائن کرے. اعتراض کر سکتا ہے, اس کو اعتراض ہے سائنس کے حوالے سے کوئی چیز ہے تو وہ اس کو ضرور رکھ سکتا ہے. ٹھیک ہے جی, سائنس کے حوالے سے کوئی اعتراض ہونا چاہیے. جو میرے پاس ترتیب ہے میں اسی ترتیب سے لینے لگا ہوں. ٹھیک ہے جی, تیزی سے میں لوں گا بغیر وقت ضائع کیے ہوئے. ہمارے ساتھ ندیم بھائی ہیں جی. السلام علیکم ندیم السلام بھائی. علیکم جی. اللہ کا وعلیکم شکر السلام. ہے جی ہم بھیا, نمبر شروع میں کیا آ کہیں گے گیا. آج کے ٹاپک پہ؟ ہاں نہیں میں تو کافی پہلے سے کے بارے میں کئی چیزوں کے بارے میں میں جانتا تھا. کافی ہارون جاجا کی پہلے سے بھی میں نے کافی دیکھی ہیں. ماشاءاللہ آپ نے بھی ماشاء نئی بتائی ہیں. بس میں آپ کی طرف ایک دھیان دلانا چاہ رہا تھا. یہ 6/60 صورت ہے. کیا ہے وہ؟ اس میں یہ ہے اللہ تعالیٰ نے بیسیکلی, میں سملرٹیز پہ کام کر رہا تھا تو اس میں یہ چیز آئی تھی اس کے کہ بھئی رات میں جب آپ سوتے ہیں تو آپ کی ایک طرح سے انتقال ہو جاتا ہے اور صبح آپ کو دوبارہ سے نیا زندگی ملتی ہے. تو اس کے بارے میں ہے. مگر اس میں اللہ, اور گیتا میں بھی یہ چیز ہے کہ رات میں سوتے ہیں تو مر جاتے ہیں, صبح ہوتے, تو یہ چیز تھی. مگر قرآن کی آیت میں ایک چیز خاص ہے 660 میں کہ پہلے اللہ تعالیٰ اس کی بولتا ہے کہ آپ جب سوتے ہیں تو آپ کا وہ ہو جاتا ہے اور دن میں آپ نے کیا کیا ہے وہ ہم جانتے ہیں. یہ ایک ایڈیشنل چیز ہے اس میں. تو مجھے بڑا عجیب سا لگا کہ دن میں کیا کیا ہے ہم جانتے ہیں, پھر آپ کو دوبارہ سے اٹھا دیا جاتا ہے صبح. تو یہ کیا چیز ہے؟ تو اس کے بارے میں نے سرچ کرنا چالو کیا تو مجھے ملا کہ جب ہم رات میں سوتے ہیں تو جو ہماری میموری ہوتی ہے دن بھر جو ہم کام کرتے ہیں وہ جو میموری ہے وہ رات میں پرماننٹ میموری میں ٹرانسفر ہوتی ہے, جو آج کی سائنس کہتی ہے کہ وہ دن میں ہم جو بھی کام کرتے ہیں وہ ریپ بھی تو پرائمری میموری میں رہتی ہے, مگر جب ہم سوتے ہیں تو وہ پرماننٹ میموری میں ٹرانسفر ہوتی ہے. یہ میرے کو بڑی عجیب لگی. ایک بار آپ مطلب اور بھی سرچ کریں تو لوگ تو ٹھیک ہو میرے گیا. خیال سے ٹھیک ہے کنفرم ندیم ہو بھائی, جائے گا, ہے نا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, جزاک اللہ. السلام علیکم. بہت شکریہ. وعلیکم السلام. السلام. ندیم بھائی ہمارے ساتھ بڑی پیاری طرف توجہ دلائی. انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ مصدق احمد ہیں جی. مصدق بھائی, مصدق بھائی کیا کر رہے ہیں یار؟ لاجیکل ہمارے ساتھ ہیں. لاجیکل بھائی جی عامر بھائی, میرے کو ایک بس کوشچن تھا کہ وہ جو آیت ہے کہ کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے زمین اور آپ آسمان کو مسلمان ہیں؟ الگ کر دیا؟ آپ مسلمان ہیں؟ جی نہیں, میں ایتھیسٹ ہوں. ہاں, آج میں نے جو بات رکھی ہے اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ جی اس کے اوپر تو کچھ نہیں, میں اتنے دھیان سے سنا نہیں, بٹ اس آیت کے بارے میں. بس ٹھیک ہے, سن کے آئیے گا, سن کے آئیں, اگلی بار اس پر بات کریں گے. اسلامک اسٹوڈنٹ بھائی ٹائم نہ ویسٹ کریں, سنا کریں. جب تک سنیں گے نہیں کوئی فائدہ نہیں. ویلے نہیں ادھر ہم بیٹھے ہوئے, چھولے نہیں جی بیچ السلام دیتے. علیکم. وعلیکم السلام. جی جی حامد بھائی, جی خیریت سے آپ؟ وعلیکم السلام. جس نے نہیں سنا وہ نہ آئے بھائی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی. اسلامک اسٹوڈنٹ جی بھائی الحمدللہ, بہت ہی اچھا نالجبل آپ کی اسٹریم رہی آج کی, مطلب چل رہی ہے ابھی, اور آئندہ بھی آپ اسی طرح سے اسٹریم کرتے رہیں قرآن پر, اور نئی جو تحقیقات کے تعلق سے جو منسلک کرنا ہے لوگوں کو قرآن سے,
تو وہ بھی کرتے رہیں انشاءاللہ. دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. آمین آمین. بہت شکریہ, جزاک اللہ اسلامک اسٹوڈنٹ بھائی. آج کوئی حمد نہیں سنائیں گے اللہ کی جی ثنائی؟ سناؤں گا, میں آپ کے کہنے کا انتظار کر رہا تھا. میں سمجھا کہ اب بڑی تیزی سے چل رہے ہیں آپ. ایک بہت پیاری جو ہے کلام ہے, ایک پیارا کلام ہے, نعت تو نہیں ہے, کلام ہے, وہ میں سنا دوں انشاءاللہ. قسمت سے مل گئی ہے قیادت حضور کی, قسمت سے مل گئی ہے قیادت حضور کی, اللہ کا کرم ہے, اللہ کا کرم ہے, عنایت حضور کی, قسمت سے مل گئی ہے قیادت حضور کی. بس یہ ایک ہی مصرع ہے ابھی فی الوقت, انشاءاللہ آج تیاری نہیں کی ہے میں نے, اس وجہ سے صرف ایک ہی مصرع وہ نہیں آپ نے سنی یار, وہ تھی بڑی مشہور ہوئی تھی, کون کہتا ہے تو نہیں موجود ذرے ذرے میں. تو مجھے بیک سٹیج کریں, میں انشاءاللہ اس کو تلاش لیتا ہوں تب تک. چلیں دیکھیے گا, کوئی بات نہیں, دیکھ لیجیے گا پھر صحیح, کوئی بات نہیں. شیخ نسیم ہمارے ساتھ ہیں, آگے بڑھتے ہیں. ماشاءاللہ, جزاک اللہ بھائی, اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر دے. شیخ نسیم صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام پیارے بھائی, حکم. آج کا پروگرام سنا, کیا کہیں گے آج کے موضوع پر؟ جی میں نے پورا جو پروگرام سنا, ماشاءاللہ بہت نالجیبل پروگرام تھا آپ کا ابھی کا, اور بہت اچھا لگا انشاءاللہ. جزاک اللہ, بہت شکریہ. شیخ بھائی ہمارے ساتھ ہے, جزاک اللہ. انشاءاللہ مسلمانوں کے ساتھ سٹریم رکھیں گے تو اوپن کوسچن آنسر سیشن ہوگا, اس میں ضرور کریں گے. ایکس ہندو حسین بھائی ہمارے ساتھ ہے, ماشاءاللہ, واہ جی واہ. جناب السلام علیکم. وعلیکم السلام عامر بھائی. جی میں وہ فیکٹ کے بارے میں الحمدللہ وہ فیکٹ کے بارے میں بھی تھوڑا بتاؤں گا, کیونکہ میں مطلب فزکس میں اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ مہارت دی ہے, تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے. اور اسلام کی طرف آنے میں ایک یہ بھی ریزن تھا. تو وہ جو آپ نے بولا تھا نا کہ بگ بینگ تھیوری کے بارے میں, اور یونیورس جیسے گیلیکسی سے وہ دور جا رہے ہیں, اس کے بارے میں تھوڑی سی بات آپ کو بتانا چاہوں گا. کہ 1920 میں, اب 1920 تک سب لوگ یہ مان رہے تھے کہ یونیورس ہے وہ ایٹرنل ہے, ٹائم ہے وہ ایٹرنل ہے, مطلب ٹائم ہے وہ سیم ہے نیوٹن کی تھیوری کے مطابق. اور بعد میں جب آئنسٹائن کی تھیوری آئی, اور بعد میں جو یہ ہبل ٹیلیسکوپ سے ہمیں پتہ چلا 1920s میں کہ ساری گیلیکسیز ہے وہ دور جا رہی ہے ایک دوسرے سے, تو دور جا رہی ہے تو ریڈ شفٹ ہو رہی تھی, وہ ہمیں دکھنے کو ملا. تو بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ یہ جیسے دور جا رہی ہے تو ایک سمے پہ پیچھے اگر جائے ٹائم میں تو ایک سمے پہ ایک ساتھ بھی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن شریف میں آپ نے آیت بتائی, وہ بھی تھی. اور دوسری بات یہ آپ کو ایکسٹرا بتا دوں کہ یہ بھی قرآن شریف میں وہ ایکسلریٹ ہو رہی ہے. امیر بھائی سمجھ رہے آپ, ایک دوسرے گریویٹی جو ہے ہمارے یونیورس, ہمارے ارتھ کی گریویٹی ہے, اور باقی سب کی گریویٹی ہے, اس کے حساب سے جو ہے وہ ایک دوسرے سے نزدیک آنا چاہیے تھا اور کرنچ ہو جانا چاہیے تھا. پر کیا ہو رہا ہے, ڈارک انرجی, آپ اس کے اوپر بھی دیکھنا. تو ڈارک انرجی ایسی ہے اللہ تعالیٰ نے, ہاں, تو مطلب باقی سب گیلیکسیز وہ دور جا رہی اور ایکسلریٹ ہو رہی. مطلب ابھی ارتھ سے کوئی گیلیکسی 100 کلومیٹر پر آور سے جا رہی ہو تو 2 دن بعد 120 ہو جائے گی. تو یہ مطلب یہ گجب کی بات ہے کہ گریویٹی ہونے کے باوجود یہ کرنچ کیوں نہیں ہو رہا. تو یہ ڈارک انرجی پہ ابھی جو ریسرچ چل رہی ہے وہ اسی لیے ہے, ڈارک انرجی اور ڈارک میٹر. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی آیت رکھی. گریوٹی کا جو سورس ہے, گریوٹی کا جو سورس ہے, ابھی اس کو بھی ڈسکور کیا جا رہا ہے. اکثر پتہ کہ بات ایک تو یہ ہے کہ میتھس کی اپنی گریوٹی ہے, یعنی سولر سسٹم میں ہر پلانٹ کی اپنی گریوٹی, ارتھ کی اپنی گریوٹی ہے, مون کی اپنی گریوٹی ہے. وہ اپنی گریوٹیز کے حساب سے ایک دوسرے کے ارد گرد معلق ہیں, لٹکے ہوئے ہیں, ایسے لگتا ہے جیسے لٹکی ہوئی ہیں, معلق ہیں. مگر اور گریوٹی ہے جو اس کو پورے کے پورے کو سک کر رہی ہے. گریوٹی کے سورس کے اوپر بھی کام چل رہا ہے. ٹھیک ہو گیا, آگے بڑھتے ہیں. گریوٹی جو ہے جی کوئی بات نہیں, بہت شکریہ.
بہت جی شکریہ شکریہ. حسین بھائی، ہمارے ساتھ تھے، بڑی اچھی طرف توجہ دلائی. ایک اور سائنٹیفک فیکٹ کی طرف. مسیحی مسلم صاحب ہمارے ساتھ ہیں جی. آج کا مدعا سنا آپ نے، کیا کہنا چاہتے ہیں آج کے مدعا پہ؟ مسیحی مسلم، مائک میوٹ ہے آپ کا، مائک میوٹ ہے. ٹھیک ہو گیا. ہمارے ساتھ سمپل پرسن ہے جی بھائی. ہیلو السلام علیکم، آواز آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام. آپ مسلمان ہیں بھائی؟ فیملی مسلمان ہے، میں فی الحال ابھی ریسرچ کر رہا ہوں. اچھا اچھا، آج کا مدعا سنا آپ نے؟ پہلے کے 20-25 منٹ مس ہو گیا، لیکن بڑی توجہ سے سنا اور بڑا زبردست آپ کا ریسرچ لگے مجھے. کہہ جی جی سکتے ہیں کہ جی جی، وہ جو آپ 100%. نے سنا اس کے اوپر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، یا کوئی سوال ہے، یا کوئی آپ کی اسیسمنٹ ہے، آپ کی کوئی بات ہے؟ ایسے ہے کہ فی الحال میں دوبارہ دیکھوں گا، کیونکہ آپ نے جتنے حوالے دیے ہیں وہ اس کے اسکرین شاٹ میں نے لے لیے، اور پھر دوبارہ میں ریوائنڈ کر کے دوبارہ اس کو دیکھوں گا. اب ظاہر جی بات جی ہے میں ہاں فی الحال تو کوئی اپنا اس طرح نہیں کومنٹ دے سکتا. ٹھیک ہے. اور دوسری بات میں نے یہ کرنی تھی کہ میں نے مفتی طارق مسعود صاحب کو بھی سنا ہے، اور میرے ٹھیک ہے، ان کو سنیے گا اور جب سن لیں تو مجھے پھر بتائیے گا، ٹھیک ہے؟ تسلی سے اگلی بار بتائیے گا. ہمارے ساتھ فیصل بھائی ہیں، بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا، جزاک اللہ. نیکسٹ جڑیے گا اور ضرور بتائیے گا مفتی صاحب نے کیا کہا. فیصل بھائی جی. السلام علیکم عامر بھائی. وعلیکم السلام. فیصل بھائی کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمد للہ عامر بھائی، آپ خیریت سے ہیں؟ جی جی اللہ کا شکر. آپ سنائیں، آج کا مدعا سنا آپ نے، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ الحمد للہ عامر بھائی، میں نے سنا ہے اور ماشاء اللہ بہت انفارمیٹیو تھا. اور جو سمجھ میں آیا کہ قرآن ماشاء اللہ ایک بک آف سائنس ہے، جس میں ہمیں سائن بے دیا شک گیا، اور پھر ہمیں بتایا، حکم دیا گیا کہ جاتا ہے کہ تم ڈھونڈو، تلاش کرو. اور ہمارے یہاں ایک بچپن میں ہمیں دعا سکھائی جاتی تھی، اور میرے خیال سے مسلمان کے بچے کو یاد ہوگی کہ رب زدنی علم، جی جی کہ مجھے علم عطا فرما. تو جی جی ماشاء اللہ قرآن جو ہے وہ ایک سمندر کی طرح ہے، علم اس کے اندر ہے. اچھا میرا عمر بھائی ایک سوال ہے، مجھے نہیں پتا جی وہ جی. ریلیٹڈ ہوگا کہ نہیں. ہمارے یہاں جو یہ دنیاوی اور دینی علم کے اندر جو یہ تقسیم کر دی گئی یا ہو گئی، اس کے اوپر ہم، مجھے آپ کا تبصرہ چاہیے. اس پہ بات کر لی ہوئی ہم نے، میرے شاید پڑھا ہوگا. کیا سائنس کا دشمن ہے اسلام؟ سائنس سے دشمنی کرتا ہے. کلپ پڑا ہوا ہے 9-10 منٹ کا، اس کو دیکھیں. بہت شکریہ فیصل بھائی. اچھا اس پہ بات اچھا، بہت ٹھیک بار ہے، ہو تھینک چکی یو. ہوئی ہے. بہت جی شکریہ. جی جی، میں جزاک تلاش کرتا ہوں اللہ. آپ کے اس میں دیکھ لوں گا. جی تھینک یو. جی تھینک بہت یو. شکریہ، بہت شکریہ میرے پیارے بھائی. قرآن اینڈ ماڈرن سائنس، میں نے کہا ایک کلپ وہ آپ نے ضرور دیکھنا ہے. ہمارے فیصل بھائی تھے، اگر مجھے سن رہے ہیں ابھی، قرآن اینڈ ماڈرن سائنس آباد حق آفیشیل پہ پڑا ہوا ہے. اس میں کوئی سائنٹیفک فیکٹس کے اوپر بات نہیں کی، اس میں وہ فلسفی پہ بات کی ہے کہ قرآن میں سائنس کی بات کیوں کی گئی ہے، کیا دین اور دنیا علیحدہ علیحدہ ہیں. اس کے اندر بات ہونی چاہیے. این کے صاحب ہمارے ساتھ ہیں جی بھائی. السلام علیکم عمر بھائی. السلام آپ کا پیارے بھائی آج جی. ماشاء اللہ جی آج تو بہت ہی بہترین ترین ماشاء اللہ ایک ایک لمحہ انجوائے کیا. عمر بھائی بس ایک سوال تھا جو مجھے پہلے فیکٹ پہ ہے، میں غلط ہو سکتا ہوں لیکن کیونکہ آپ سے اس لیے آیا ہوں کہ آپ نے وہ کہا کہ سما کی طرف اس نے اللہ نے رجوع کیا، یہی ہم، سوری اللہ نے اس کی طرف توجہ فرمائی. تو ہم. وہ جو آپ نے فیکٹ دیا ہے، اگر ہم اس سما کو اسپیس لیں تو بھی صحیح ہوگا. اگر ہم کہیں کہ اللہ نے کیونکہ اس ٹائم اینڈ اسپیس جو ہے وہ اس وقت اگر بنا اور وہ دھواں تھا، تو ہم یہ ہم، کہہ ہم. سکتے ہیں یا اس آیت کو وہ اسپیس کہنا غلط ہوگا سما کو؟ دیکھیں، جہاں تک تعلق ہے اس کے دھواں ہونے کا، تو یہ تو پتا چلتا ہے کہ یہ اس کائنات کی تخلیق کی بات ہو رہی ہے. یہ تو کنفرم ہے، کیونکہ آگے عرض بھی آیا ہے اور کہا ہے کہ آؤ اپنی تخلیق کی طرف آؤ. تو یہ تو کنفرم ہے کہ وہ اس یونیورس کی کریشن کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب نہیں میں یہ کہ توجہ پہ. وہ حقیقت کیا تھی اس سپیس کی، اس وقت کی کیفیت کیا تھی، کیونکہ سپیس اس وقت کریٹ اور ایک چیز وجود رکھتی ہے، یعنی سپیس بھی خالی نہیں ہے. اس پہ بھی ہم نے بات کی ہوئی ہے جی کہ کیا سپیس خالی جگہ کو کہتے ہیں؟ نہیں، سپیس کے اندر بھی فیبرکس ہیں مختلف. وہ ہوں باقاعدہ اپنے اندر ایک ایسے لگتا ہے جیسے فیلڈز بنی ہوئی ہیں، اس کے اندر فیبرک ہے، مگر وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا. مگر مختلف پارٹیکلز ان فیلڈز کے اندر فلو کرتے ہیں سپیس میں بھی، وہ ہمیں نظر نہیں آتے کیونکہ وہ اتنے تھن یا اتنے ہلکے ہیں، ہم اس فیبرک کو فیل نہیں کر پاتے. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اللہ نے توجہ، اسی لیے میں نے وہاں جملہ بولا تھا جیسے اس کی شان کے لائق ہے. اس نے الحمدللہ. کیسے توجہ کی، کیسے اس کو دیکھا، کیسے اس کی طرف اس نے وہ تخلیق کا کام، اس کی حقیقت نہیں کھل سکی.
مگر یہ تو کنفرم ہے کہ چیز وجود رکھتی ہے. اس کو کہا جو وجود رکھتی ہے وہی دخان، کہ وہ اسموک تھا. یہ بات. بہت بہت شکریہ عامر بھائی. بس ایک تھوڑا سا اور کمنٹ تھا. جو آپ نے تالمود کی بات کی تھی نا کہ تالمود میں وہ ایمبریو کا معاملہ تھا، تو وہ بس ایک پوائنٹ آؤٹ، اور ہمارے جو سناتنی بھائی ہیں دوسرے جو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں قرآن کو کہ نعوذ باللہ وہ کاپی کیا گیا ہے پریویس ریلیجن سے، تو یہ بھی ایک سائنٹیفک فیکٹ ہے کہ کاپی اگر غلط چیزیں کوئی نہیں کی تو یہ بھی ایک سائنٹیفک میریکل ہے اسلام کا کہ اللہ نہ کرے ساری صرف وہی باتیں بتائی گئی ہیں پریویس کی جن کی تصدیق کرنی تھی. تو یہ ایک پوائنٹ تھا دینا. اور ایک عامر بھائی صرف یہ جو ابھی بھائی آئے تھے جو پوچھ رہے تھے کہ دنیاوی علم اور آخری جو قرآن کا علم ہے، اس میں صرف ایک وہ بدر کا واقعہ جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کو، وہ جو قیدی تھے اس وقت کے جنگ کے. ایک منٹ ٹاپک سے نہیں، ادھر ادھر نہ جائیں، ٹاپک سے نہیں، اچھا سائنس کا چلیں، ٹاپک ہے. بہت بہت شکریہ. ہاں بس عامر بھائی یہی تھا، دعاؤں میں یاد رکھیں. یہ 2 ہی پوائنٹ تھے میرے. بہت بہت شکریہ، اللہ کامیابی دے. السلام علیکم. جزاک اللہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ. ٹاپک کی طرف توجہ میرے پیارے بھائی رکھیں. اچھا یہ جو ہے ایک اور بات تھی جس طرف توجہ ہماری ہونی چاہیے. کیا بات آئی تھی ذہن میں؟ تالمود کی. ہاں تالمود کے حوالے سے بات کی. یہی قرآن کا معجزہ ہے کہ قرآن انسانوں کے بیچ میں اللہ نے نازل کیا، ایک انسان پر نازل کیا جس ٹائم کے اوپر بہت سی خرافات، غلط انفارمیشن، رانگ انٹرپریٹیشن، تھیوریز، فلسفیز فلوٹ کر رہی تھیں، مگر ان میں سے کسی غلط تھیوری اس نے نہیں لیا. ابھی تک قرآن میں کوئی سائنٹیفک فیکٹ ایسا نہیں ہے جو اسٹیبلش ہوا ہو سائنس کے اندر جو قرآن میں اس کے اپوزٹ یا اس کی غلطی ہو. یہ ہم اس لیے نہیں کہہ رہے کہ اگر وہاں غلط ہوا تو ہم قرآن کے اندر غلط بن، نہیں. ابھی تک یونینمسلی جس پر سائنس اسٹیبلش ہو چکی ہے، فیکٹ کی بات، قرآن اس کے اپوزٹ نہیں گیا ابھی تک کسی جگہ کے اوپر بھی. اب تالمود نے کاپی ماری گیلن کی، ارسٹوٹل کی کچھ تھیوری پکڑی. چائنیز لٹریچر کے اندر آپ کو ایک دوسرے کی کاپی پیسٹ ملتی ہے چیزیں، مگر قرآن نے نہیں کی یہ چیز. اگر قرآن کاپی پیسٹ کرتا ہوتا ان چیزوں کو تو غلطی کو بھی تو کرتا نا، غلطی کوئی بھی نہیں. یہ بڑی عجیب ہے. تو یہ ہے ایک معاملہ. ہمارے ساتھ فقر غیور صاحب ہے. لنک میں پھر پبلک کر رہا ہوں کیونکہ پیچھے لوگ تھوڑے سے ختم ہوئے ہیں، مجھے پتا چل گیا کہ لنک نہیں ہے لوگوں کے پاس. فقر غیور بھائی السلام علیکم. آپ کی آواز نہیں آ رہی بھائی. ٹھیک ہو گیا، آگے بڑھتے ہیں. عبد الاحد صاحب ہمارے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہاں میرے کو یہی بولنا تھا کہ آج کا جو ٹاپک ہے اس میں تو کافی آپ نے ڈیٹیل میں بات کرا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے نا ڈیلی بیسس پہ یا پھر جیسے جیسے آپ کو ٹائم ملے آپ اسلامک کانٹینٹ ایسی ڈالیں اور ڈیٹیلز میں بات کریں. بس میں یہی بولنا چاہتا تھا. انشاءاللہ بہت شکریہ. آپ کو دیکھ کے بھی بہت اچھا لگتا ہے. جزاک اللہ میرا پیارے بھائی عبد الاحد بھائی، جزاک اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آج کا پروگرام بیسیکلی آپ کو پتا اسکیجول نہیں تھا، میں نے شام کو اسکیجول کیا، میرا مائنڈ ہی نہیں بن رہا تھا. سیم بھائی نے جو سٹریم کی ہے نا یہ بدھ کو، وہ دیکھنے والی ہے، اس کا مزہ ہی اور ہے. تو اس سٹریم کا اتنا ہیوی ڈوز ہے نرنگی، تو میں نے کہا یار اگر میں بھی جمعے کو وید کا رکھ لوں گا یہ تو بڑا ہیوی ڈوز ہو جائے گا، تو مشکل پڑ جائے گی. تو میں نے اس لیے اس کو لائٹ کرنے کے لیے، ورنہ میں نیوگ کے اوپر کرنے والا تھا. ویداز کے اندر نیوگ ہمارا 6واں چیپٹر ہونا تھا، ہوگا انڈرسٹینڈنگ ویداز دا نیوگ پرتھا یا نیوگ پریکٹسز. اس کے بارے میں ہم بات کریں گے اپنے اگلے ویداز کے چیپٹر میں. تو مگر جیسے جیسے آج دن گزر رہا تھا میں فارغ ہوا، میں نے سوچا یار کس ٹاپک پہ بات کی جائے. تو ایک دم ذہن میں آیا، میں نے کہا یار سیم بھائی نے بڑی شاندار سٹریم کی ہے، تو ویداس کو نیوگ کو رہنے دیتے ہیں، ہم تھوڑا سا سائنٹیفک، کیونکہ پچھلا پروگرام تھا ہمارا سائنٹیفک ایررز ان ویداس کے اوپر، تو میں نے کہا قرآن کے سائنٹیفک ایسپیکٹ کے اوپر بات کر لیتے. تو یہ وہ وجہ بنی. ٹھیک ہو گیا. اسٹیج چھوڑتے جائیے گا فقر غیور بھائی. میرے خیال سے آپ کی بات نہیں ہوئی. مسیح مسلم صاحب دوبارہ آئے ہیں، ایک بار ٹرائی کر لیتے ہیں. جی بھائی مائک ان میوٹ کر لیں. جی السلام علیکم عامر حق صاحب، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام، اللہ کا شکر ٹھیک ٹھاک. بھائی آج کا پروگرام سنا آپ نے، کیا کہیں گے؟ جی ہاں بہت اچھا ہے، زبردست. اور سب سے پہلے تو وش یو دا بیسٹ فار 2023. تھینک یو سو مچ. اور بات یہ ہے کہ یہ جو آپ پریزنٹ کر رہے ہو
बेसिकली इसकी ऑथेंटिसिटी ऑफ द कुरान को वैलिडेट कर रहे हो, ठीक है ना? ऑथेंटिसिटी देखें, दो चीजें हैं, एक है ऑथेंटिसिटी, जी, ठीक है, इसको सपोर्टिव एविडेंस के तौर पर तो आप रख सकते हैं, मगर ये एक चार्म है, आप ये समझे साइंस के साथ या जदीद नॉलेज के साथ एक रोमांस होता है आजकल की यूथ का। जी जी अदरवाइज कुरान की जो बेस है वो मोरालिटी के ऊपर है, कुरान की बेस है आखिरत के ऊपर। यानी आप देखें कुरान जहां साइंस की बात करता है, फल्कियात की बात करता है, अर्जियात की बात करता है, वहां साथ आगे कह देता है अल्लाह की तरफ लौट आओ। तो साइंस की बुक तो आपको नहीं आती, आपको पता चलता है कि ये लेके आता है आपके असल मकसद की तरफ। मेरी एक वीडियो है दूसरे चैनल पे पड़ी है, अगर मुझे मौका मिला मैं यहां लगाऊंगा, आवाज़े हक ऑफिशियल पे, द पर्पस ऑफ प्रॉफिट्स। उसमें मैंने एक लॉजिकल एग्जाम्पल के जरिए समझाया है कि अल्लाह आयात बराहीन क्यों कहता है अंबिया को, या इन निशानियों को क्यों कहता है। उसकी वजह ये होती है कि मिसाल के तौर पे आप एक रोड पे जा रहे हैं, आप रोड पे जाते हैं, आपको सामने बोर्ड लगा नजर आता है, लिखा होता है पेट्रोल पंप राइट साइड के ऊपर, और लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है कि एयरपोर्ट लेफ्ट साइड के ऊपर। अब वो साइन लगे हुए हैं, बेसिकली वो साइन आपको गाइड कर रहे हैं एक बड़ी मंजिल की तरफ जो आपकी असल मंजिल है। अब को वो साइन बोर्ड की तरफ बैठ के कहे वाह यार इसका पोल कैसा लगा है, वाह इसकी तो लाइट भी ग्लिटर करती हैं, वाह इसकी तो राइटिंग ओहो हो इसका तो फॉन्ट ही बड़ा जबरदस्त है। और लोग कहेंगे पागल, ये लगाया था ताकि उस मंजिल पर पहुंचो जहां जाना है, या तो पेट्रोल पंप पे जाना है पेट्रोल डलवाने के लिए, या एयरपोर्ट पे जाना है फ्लाइट पकड़ने के लिए, तुम तो यहीं खो के रह गए हो। तो अंबिया इन निशानियों के जरिए वापस ट्रैक बताने के लिए आते थे कि दाएं मुड़ जाओ, बाएं मुड़ जाओ, ताकि तुम अपनी मंजिल पर पहुंचो, असल मकसद जो था। जी बिल्कुल, देखिए बात यह है कि कोई भी प्रोग्राम जो ऑथेंटिक है और सपोर्ट कर रहा है, और एक्स मुस्लिम्स को एक किस्म का नॉट एक्स पीपल कन्वर्टिंग टू एक्स मुस्लिम्स, उससे उसको रोक रहा है, आई एम फॉर इट, ठीक है? क्योंकि आप जब ये प्रोग्राम करते हो साइंटिफिक, बेसिकली ये है कि वो लोग जिस तरह यू जस्ट सेड कि वो जवान लोग जो इस वक्त उस साइंटिफिक उसमें पढ़े हुए हैं, उनको पता चलता है कि ये ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ साइंस ही है, साइंस को कोई चीज़ वैलिडेट कर रही है, उससे पहले कि चीज़ें डिस्कवर होती ये चीज़ें आ रही हैं इन सम फॉर्म और दी अदर, ठीक है, विच इज़ वेरी गुड। लेकिन मुझे जो एक किस्म का ऑब्जेक्शन रहता है कि वो चीज़ें जो ऑथेंटिक के कुरान में है ऑथेंटिक, उनको अगर हदीसें वैलिडेट नहीं कर रहे तो कोई उसको एक किस्म का लिफ्ट नहीं कराता, जबकि कुरान में एक चीज़ें वैलिडेटेड हैं लेकिन उस पर कोई हदीसेस नहीं आई, तो फिर वो होता है कि जैसे नहीं, वो उनकी अपनी, देखें वो तो मैंने कुरान की 2 आयतें स्टार्ट के अंदर पढ़ी हैं कि कुरान ने खुद कहा है कि ये अब नहीं पता चलेंगी, आने वालों को पता चलेंगी, तो हदीसें कैसे होंगी उस पर? बहुत से ऐसे फैक्ट्स के ऊपर हदीसें नहीं होंगी। अच्छा, अल्लाह के रसूल जो हैं वो ताबीरुन नखल की एक हदीस है बुखारी शरीफ के अंदर, उसके अंदर खुद कहते हैं कि जो अंतुम आलमू फी उमूरी दुनियाकुम के अल्फाज हैं कि तुम दुनिया के मामलात को बेहतर जानते हो, दुनिया के मामलात में बेहतर जानते हो। तो ये बात है, ठीक है। मसीह मुस्लिम साहब आगे बढ़ते हैं, मैं स्टार्ट में सारे सवालों के जवाब दे चुका हूँ। ओके देन, थैंक यू फॉर द टाइम एंड ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। हमारे साथ मसीह मुस्लिम भाई थे, यूट्यूब पे चले जाइएगा। हमारे साथ अगले कॉलर हैं मोहम्मद हसन जवाद। मोहम्मद हसन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी प्यारे भाई, आज का मुद्दा सुना आपने क्या? आमिर भाई, वैसे मैंने टू बी ऑनेस्ट मैंने पूरा नहीं सुना है, मैं अभी अभी ज्वाइन हुआ था। मैं बस इसलिए ज्वाइन हुआ था ये पूछने के लिए, अगर आपको कोई मसला ना हो, तो मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा था कि सर साइंटिफिक फैक्ट्स को लाने की ज़रूरत तो नहीं है मेरे ख्याल से, क्योंकि मैं इसके खिलाफ हूँ। आई मीन साइंटिफिक फैक्ट्स देने ही नहीं चाहिए, मतलब क्योंकि साइंटिफिक अगर आप ना देखें जज़ाकल्लाह, आगे चलते हैं। ना देखें आपको इस खिलाफ कोई मसला नहीं। शेख सईद साहब हमारे साथ हैं। जी शेख भाई, सुना नहीं है और फिर भी अपना देना असेसमेंट, मुझे बड़ी चिढ़ चढ़ती है इस चीज से। शेख सईद भाई, जी भाई, शेख भाई आपकी आवाज नहीं आ रही। आपको अगर किसी को नहीं पसंद आ रही साइंटिफिक चीजें, मैं इसके खिलाफ हूं, वो ना सुने भाई, वो कोई और प्रोग्राम चेंज कर ले, कोई और देख ले, हमने थोड़ी ना कहा हमें देखें। शेख सईद साहब की आवाज मुझे नहीं आ रही।
आनंद साहब, आनंद, ओ यार जी मोहतरम, मेरे को आप निकाल ओ यार निकलदा हो ना, जो तू ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇੱਜ਼ਤ, ਮੈਂ ਠੰਡੇ ਮੂਡ